لوگ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جو ہے وہ شدید قسم کی مخاصمت اس وقت جاری ہے. دونوں فوجیں جو ہیں وہ ہائی الرٹ پر ہیں. ہندوستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی افواج کو مکمل اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں پاکستان کے ساتھ ڈیل کریں, اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بھی افواج کو یہ اختیار دے دیا ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا یہ حالات بہت مزید کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ان دا شارٹ ٹرم, اور پھر لانگ ٹرم کی ہم بات کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. آپ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے 2020 میں ہم داخل ہوئے ہیں اور پھر 2021 اور 22 اور اب ہم 25 میں پہنچ چکے ہیں, تو یہ جتنے 5 سال دیکھیں, اس سے مشکل 5 سال شاید میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھے ہوں کہ شہروں کے شہر لاک ڈاؤن ہو گئے, ایک کووڈ وبا پھیلی, اور اس کے بعد پھر دیگر جنگیں دوسرے ممالک کی چل رہی ہیں. تو جو یہ 20 کا جب تک ہنسا آپ کے ساتھ چلے گا تو اس وقت اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گے. لیکن سوال مخصوص ہے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں. بالکل اس میں ہمیں سرحدوں پر تنازع اور دیگر اس طرح کے معاملات ہمیں فیس کرنا پڑیں گے بالکل, اور جو کشیدگی ہے وہ بالکل رہے گی. لیکن بہت سے لوگ تو آج کل سوشل میڈیا پر میں تھوڑا سا کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں تو دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی اور فوجیں یہ وہ ادھر ایک دوسرے بارڈر پر پہنچ گئے. ممکن ہے کہ حقیقت ہے بارڈرز پر فوجیں بالکل پہنچ چکی ہیں, لیکن جنگ ابھی فی الحال ان 3 ماہ کے اندر تو مجھے فی الحال کوئی جنگ نظر نہیں آتی. اور لیکن اس میں ہے کہ تعلقات کشیدہ ہوں گے, اور جو یہ چیز ہے وہ لمبے عرصے تک چلے گی. اب یہ چیز شارٹ ٹرم تک نہیں ہوگی, اور مجھے اس طرح کے لگتا ہے کہ اگر ہماری جنگ ہوتی ہے, پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ شروع ہوتی ہے, جو کہ ابھی تو مجھے نظر نہیں آتی. ممکن ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا ابھی تو شاید دسمبر میں کچھ اس طرح کا ہو, لیکن مجھے فی الحال ابھی موجودہ صورتحال میں جنگ فی الحال جو ذائچے میں جنگ کے امکانات فی الحال ان 4-5 مہینے کے اندر تو نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک ملک پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہوگی, اس میں بہت ساری ممالک کے اس میں براہ راست شرکت ہوگی. اچھا زیدی صاحب, آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ دسمبر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ ابھی چل رہا ہے اپریل, یعنی کہ 8 ماہ بعد. اور شارٹ ٹرم میں آپ کو یعنی کہ حالات مسلسل 8 ماہ تک, اس کا مطلب ہے کشیدہ رہیں گے, اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں واقعتاً جنگ چھڑ سکتی ہے. تو اتنا لمبا یہ جو ہے وہ عرصہ رہے گا لڑائی یا دیکھیے, جن اختلافات؟ چیزوں کا اب آغاز ہو چکا ہے, ابھی 2 ایک چاند گرہن اور ایک سورج گرہن بالکل تھوڑے عرصے سے نکلا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سورج گرہن کراچی کے آج سے تقریباً 22 سال پہلے لگا تھا, جس کے بعد ہمیں افغانستان وار کو فیس کرنا پڑا جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا, اور 20 سال کے بعد امریکہ ادھر سے نکلا ہے. پھر اس کے بعد ابھی چند 2 سال پہلے ہمیں ایک سورج گرہن دیکھنے کو ملا ہے. یہ تو اس کے بعد 2 سال پہلے نہیں, مکمل جو سورج گرہن آیا وہ 2020 میں پھر سے لگا ہے ادھر, جس کے بعد کووڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. یعنی کہ وہ بھی ایک ایسا مکمل سورج گرہن تھا جو کہ ہمیں پاکستان, چائنا اور انڈیا ان ممالک میں دیکھا گیا. اور ابھی ابھی یہ پچھلے ماہ میں ہمیں 2 ایک چاند گرہن اور ایک سورج گرہن کو دیکھا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بالکل جنگوں کے, تباہی کے امکانات بالکل اس وقت ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہو سکتی, جنگ بالکل ہو سکتی ہے, لیکن حالات اسی طریقے سے کشیدہ صورتحال جیسے سرحد مصروف رہنا, یا سفارتی تعلقات کا ایک دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون نہ کرنا, یا جو بھی لین دین کے معاملات ہیں, جو ملک آپس میں ایک دوسرے سے کچھ لین دین کرتے ہیں, یا کچھ ہماری کچھ سڑکیں ہیں وہ ادھر جاتے ہیں, ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر آتا ہے, تو وہ چیزیں بالکل اس وقت بالکل وہ بند ہو جائیں گی, اسٹینڈ سٹل پر آ جائیں گی. لیکن یہ مجھے بتائیے گا اس کی کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ سورج گرہن ہوا 2020 میں, اس سے پہلے ایک سورج گرہن تھا جو کہ 2001 کی جنگ سے پہلے ہوا, ابھی ریسنٹلی بھی ہوا, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ تھرو آؤٹ 2020 جب سے اسٹارٹ ہوئے, پہلے کووڈ چلتا رہا, کووڈ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کیا, تو ساتھ ہی یوکرین کے اندر جنگ شروع ہو گئی, وہ تھوڑی سی ذرا مدھم پڑنے لگی, تو فلسطین کے اندر جنگ شروع ہو گئی. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے وہ ایک مرتبہ پھر فلیئر اپ ہو گیا. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ اس کی 2020 کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور یہ جو گرہن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سگنیفیکنس, یہ دونوں چیزیں ذرا سمجھائیے. دیکھیے, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس علم سے تھوڑی سی اس کی رہنمائی چاہیے ہوگی. جس وقت بھی سورج گرہن لگتا ہے کسی ملک میں بھی, ٹھیک ہے, یا چاند گرہن لگتا ہے, تو اس جگہ پر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
جیسے ہی وہ لگا تھا سورج گرہن غالباً، تو اس میں انڈیا ادھر سے افغانستان کی جنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، ٹھیک ہے، جس میں امریکہ بڑی مشکل کے 20 سالوں کے بعد جا کر وہ ادھر سے نکلا ہے. اس کے اثرات پورے 20 سال رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب بھی ادھر سے 2020 میں سورج گرہن دیکھا، جس میں پھر اس کے ہمیں ایسی صورتحال تو زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آئسولیٹ لوگ ہو جائیں گے، بالکل گھروں میں رہیں گے. ایک یہ زندگی میں ان چیزوں کا کبھی تصور کیا ہی نہیں تھا، اور شاید آپ نے بھی نہ کیا ہو. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بھی یہی 2 گرہن ابھی نزدیک گزرے ہیں. تو اس بات سے ہمیں بالکل انکار نہیں ہم کر سکتے. اور جو 2020 سے لے کر 2029 تک کی جو میں نے بات کی ہے، تو یہ ایک کلیہ تھا حکیم فیصح غورس کا. تو انہوں نے کہا جب 20 کا ہندسہ ان کے نزدیک قیامت سے تشبیہ وہ دیتے تھے، کیونکہ علم ریاضی کے جتنے بڑے ماہر حکیم فیصح غورس گزرے ہیں، تو میں نے اپنے شاید ہو کوئی ان سے بھی بڑا ماہر، لیکن میں نے جو کتابوں میں جو لٹریچر دیکھا ہے سب سے زیادہ وہ انہیں کا ہی ہے. اور اگر ہم 9th اور 10th کلاس کی جو ہم اس میں علم ریاضی جو تھی ریاضی تھی، تو اس میں بھی ان کے وہ تھے موجود ہیں. ہاں جی بالکل، اس میں انہوں نے ایک ان کے بھی بیچ میں ہیں جی. تو ان کے نزدیک جو 20 کا ہندسہ موت کا ہندسہ ہے. تو جب تک یہ ہندسہ 2029 تک چلے گا تو ہمیں غیر یقینی صورتحال کا ہمیشہ سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں جنگیں بھی دیکھنی پڑیں گی. اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اب ہم آخری زمانے کے نزدیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف جو پیش گوئی ہیں جو کہ ہیں ولیوں کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو پیش گوئی ہیں آخری زمانے کے متعلق، وہ بھی آخر پوری ہوں گی. ٹھیک. اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 2019 میں میں پڑھ رہا تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک پلوامہ واقعے کے بعد ایک الٹرکیشن ہوئی، جس کے اندر ہندوستان کی جانب سے یہاں پر جہاز آیا، پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا. انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ کچھ یہ واقعہ جو ہوا انہوں نے 26 فروری کو کیا غالباً، اور ہم نے 27 فروری کو اس کا جواب دیا. اور اس کے بارے میں نے پڑھا کہ جو 26 فروری اس کا ہندسہ بنتا ہے 8، جبکہ 27 فروری کا بنتا ہے 9. دونوں جو ہندسے ہیں وہ جنگ و جدل کے حوالے سے عسکری لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں، اور پاکستان کا جو ہے وہ پلڑا بھاری رہا. آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی 3 مئی کو 4 مئی 3 مئی آ رہے ہیں قریب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہونے کا امکان ابھی فوری طور پر بھی ممکن ہے؟ دیکھیے، اگر ہم 2025 کا ہندسہ بنائیں تو وہ 9 بنتا ہے، جو کہ مریخ کا ہے. کیونکہ جب ستارہ مریخ کی حکومت ہوتی ہے تو ستارہ مریخ ایک جنگجو ستارہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جنگیں ہونے کے بالکل واضح امکانات. مریخ مارس کو کہتے ہیں. مارس. جی ٹھیک ہے. کیونکہ جن لوگوں کو ان ستاروں سے آگاہی ہے کہ ہر ستارہ ایک اپنی مخصوص خصوصیات رکھتا ہے، اور ہر ستارہ ایک خاص عدد سے اس کو نسبت دی گئی ہے کہ فلاں عدد پر اس ستارے کی حکومت ہے. جیسے کہ 8 ستارہ ہے، یہ زحل کا ستارہ ہے، تو زحل بربادی کا ستارہ ہے، نحس ستارہ ہوتا ہے. اور جو ستارہ مریخ ہے وہ زحل کا ستارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس میں آپ کو اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہی آپ کو جنگیں دیکھنے گے. جب تک یہ 2025 قائم رہے گا نا، تو اس میں آپ کو تمام دنیا کے ملکوں میں مسائل دیکھنے کو ملیں گے. یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوگا. آپ غزہ دیکھ لیں، یوکرائن دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اور یوکرائن میں تو خیر اس سے پہلے چلے. اس کے فوراً بعد آتا ہے 2026. اس کا ذرا بتائیے گا. جب 2026 بن جاتا ہے، اس کا ہم مفرد کریں گے تو وہ 10 بنے گا، اور 10 میں سے اس کا ہم ایک مفرد اس کو کر دیں گے. تو وہ ستارہ شمس ہے. ستارہ شمس جو ہوتا ہے وہ ان ستاروں سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ستارہ شمس میں جو کمزور ملک ہیں وہ طاقتور ملک بن کے ابھر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک ترقی کا اور بحالی کا دور شروع ہو جائے گا. جن ملکوں کے اوپر نحس اثرات کسی معاملات کے نہیں ہوں گے، یعنی کہ جن کے ستارے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے پاکستان کا جو ذائچہ ہے، اس میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ہماری پاک فوج کا ایک بالکل ایک اہم کردار رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے.
تو اس میں ہمارے پاک فوج کا ایک اس کو آپ نہیں کسی طریقے سے بھی آپ ختم کر سکتے کیونکہ وہ چیز ہمارے ذائچے میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جو آپ نے سوال کیا کہ جیسے ہی وہ واقعہ ہوا کہ 7 فروری کا غالباً بتا رہے تھے آپ, ٹھیک ہے, تو پاکستان نے اس کو فوراً رسپانس کیا اور ان کے 2 جو جہاز ہیں وہ ان کو گرائے اور ان کے ایک پائلٹ کو پاکستان میں گرفتار بھی کر لیا گیا. یعنی کہ یہ پاک فوج کی یوں کہہ لیں کہ فوراً رد عمل دینا. ٹھیک ہے, اگر اب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, اب بھی کوئی آج فرض کریں کہ آج انڈیا آج کی تاریخ میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے یا کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسی طریقے سے ہی رسپانس آپ کو دیکھنے کو ملے گا. مجھے وہ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی فوج پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے, مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اب فار ایگزامپل یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, ہندوستان نے یہ کہا کہ ہم اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم جو سنتاس معاہدہ ہے اس کو ہم فورگو کر دیں گے, ختم کر دیں گے, اور پاکستان نے جواباً یہ کہا کہ ہم شملہ معاہدہ ختم کر دیں گے. اب شملہ معاہدے کی یہ شق ہے جس کے مطابق جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو دونوں ملکوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اور بارڈرز کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اگر شملہ معاہدہ ختم ہوتا ہے, کیا آپ کو مستقبل قریب میں اس خطے میں بارڈرز میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ بارڈر کی فی الحال 2026 میں بھی کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے, کیونکہ جنگ والا معاملہ تو اب کچھ سرحدوں پر شدید قسم کا معاملہ بہت زیادہ گرم ہوا ہے, کیونکہ ابھی انڈیا میں دہشت گردی ہوئی ہے. تو ابھی تو مجھے کوئی فی الحال کوئی بارڈر میں کوئی چیز تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن جو یہ چیز اب شروع ہوئی ہے نا, اس نے لمبا چلنا ہے. اچھا, یہ ممکن ہے کہ شاید اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے, یا جو یہ معاملہ اب یہ ان کی دہشت گردی سے جو معاملہ شروع ہوا ہے جس کو انہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پاکستان کے ساتھ ایک لنک کر دیا گیا ہے, تو یہ معاملہ اب ختم نہیں ہونے والا. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس معاملے کو اب دبائیں گے. ٹھیک ہے, اس معاملے نے اب آگے ہی بڑھنا ہے. یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں. لیکن سر ایک ساتھ چیز اور بھی ہے کہ اب اگلا ماہ جو ہے وہ مئی کا آ رہا ہے. مئی جو ہے وہ 5واں مہینہ ہے, عطارد غالباً, اور یہ کمیونیکیشن کا ستارہ مانا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا پر ہی بس لڑائی جھگڑا جاری رہے گا اس دوران, یا اور اگر ہوتا ہے اس طرح تو کون پروپیگنڈا کی وار آپ کو کون جیتتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک جو ستارہ عطارد ہے یہ میڈیا کے اوپر بھی حکومت ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو اور اس کے ساتھ یہ صنعت اور تجارت پر بھی اسی ستارے کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو عدالتیں ہوتی ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں, وہ بھی جیسے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے نیچے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ستارہ عطارد کی حکومت تمام جو چیزیں کنٹرول جو کر رہے ہوتے ہیں ان تمام پر حکومت ان کی آتی ہے. قانون سے متعلق جو بھی ادارے ہوتے ہیں وہ عدالتیں, تجارت اور یہ جیسے کمیونیکیشن کے جو معاملات ہیں, میڈیا, سوشل میڈیا, یہ انٹرنیٹ وغیرہ. یہ سوشل میڈیا کی جنگ تو اتنی تیز بالکل نظر آئے گی, لیکن آپ کو یعنی کہ جو چیزیں ٹرانسفر ہونی ہیں نا وہ رکیں گی. جیسے یہاں سے کچھ چیزیں ادھر جاتی تھی, یا تجارت کے معاملات متاثر ہوں گے, کیونکہ یہ عدالت اور تجارت پر بھی اس مہینے میں دنیا میں ہی ہوں گے, پوری دنیا میں ہوں گے. اور اس پوری دنیا کی تجارت بھی متاثر یہ مئی کے مہینے کے اندر ہو سکتی ہے, تجارت کے معاملات. اور اس میں کیونکہ اسی مخصوص حصے پر ہی آپ کو یہ جو جنگ کے بادل ہیں وہ اس مخصوص پاکستان انڈیا کے حصے پر ہی نظر آ رہے ہیں ظاہراً. تو انہی علاقوں کے جو ادارے ہیں وہ متحرک آپ کو نظر آئیں گے ہر حوالے سے, جو کہ قانون کی رٹ کو جو قائم کرتے ہیں وہ ہر لحاظ سے آپ کو مئی کے مہینے کے اندر نظر آئیں گے. اور دہشت گردوں کے خلاف بھی ایک بھرپور کریک ڈاؤن جو ہے وہ ممکن بالکل. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس ماہ سے زیادہ اگلے ماہ متحرک نظر, خیر متحرک تو وہ ہر وقت ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ ممکن ہے کہ کوئی بڑے قدم اٹھائیں.
کسی بڑے قدم اٹھائیں یا کوئی بڑے فیصلے کریں آگے بڑھ کر؟